اور تیسری بات جو ان کا اکنامک ماڈل ہے، اس بینکنگ سسٹم کی شرائط کیا ہوں گی، لاس کیا ہوں گی. اگین لائر اور جرنلسٹ، یہ دو پروفیشنز ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ کفر کا نظام کھڑا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہر نظام جو کفر دنیا پہ مسلط کرتا ہے، ویری ٹرو زیاد صاحب، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، برنارڈ لوئس کہہ رہا ہے، خود ان کا اپنا رازدار آدمی. and we can relate to the And we can relate to the current environment very clearly. So اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ 20ویں صدی کے آخر میں ان کا پورا نظام اب کولیپس کرنے لگا ہے. مین میڈ سسٹمز ہے نا، کمیونزم ختم ہو چکا ہے، کولیپس کر کے گر گیا، تباہ برباد ہو گیا. کیپٹلزم اب کولیپس کر رہا ہے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے، ڈالر کولیپس کر رہا ہے. امریکہ میں خود حالت یہ ہو گئی ہے کہ 10 لاکھ افراد پچھلے 2 ماہ میں نوکریاں چلی گئی ان کی. 60-70 ہزار ڈالر سال میں کمانے والا امریکی ٹینٹوں میں رہ رہا ہے، کیونکہ نوکری گئی ہے تو نہ وہ گھر کی قسط ادا کر سکتا ہے، نہ گاڑی کی قسط دے سکتا ہے. گاڑی بھی گئی، گھر بھی گیا، ٹینٹ میں رہ رہا ہے بیچارہ. یعنی وہ خود بذات خود ان کی اپنی قوم اتنی مظلوم ہے، اتنی تباہ برباد کی گئی ہے اس نظام میں. اب یہ ڈالر کو ابینڈن کرنے کی بات کر رہے ہیں، نئی کرنسی شروع کریں گے. جو تباہیاں آگے یہ برپا کرنے جا رہے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ 6 ارب انسان دنیا میں موجود ہیں تو اس کی آبادی کم کر کے 5 ارب گھٹائی جائے، 1 ارب آبادی کی جائے. یعنی 4-5 ارب انسانوں کو اب یہ ہلاک کرنے جا رہے ہیں. کبھی بھوک سے فوڈ کنٹرول کریں گے، کہیں بیماریاں نہیں، کہیں برڈ فلو دیں گے، کہیں سوائن فلو ڈالیں گے، کہیں پہ ایڈز جاری کر دیں گے، کہیں پہ جنگیں کروائیں گے. آبادی کم کرنے کے یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن اسی لیے کہتا ہے یہ تخبط الشیطان من المس، شیطان نے ان کو چھو کے باولا کیا ہوا ہے. یہ پاگل لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں، ایبسولوٹ جنونی. یہ کروڑوں اربوں انسان ہلاک کرواتے ہیں اپنے کفر کے نظام کو سٹیبل. کیونکہ ذہنیت فرعون کی ہے نا. فرعون کو جب پتہ لگا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا تمہارے نظام کے خلاف، اس نے ایک بچے کی خاطر لاکھوں قتل کرا دیے. ان کو بھی پتا ہے کہ کسی ایک ملک میں اسلامک ماڈل قائم ہو گیا تو ان کا پورا نظام دھڑام سے نیچے گر پڑے گا. اسی لیے آپ جارج بش کو سنتے ہیں 2 باتیں کہتا ہوا. ایک طرف وہ یہ بات کرتا ہے کہ ہم کہیں مسلمان نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، حج کرتے رہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کہیں مسلمان شریعت کی بات کریں گے تو ہم وہاں آگ لگا دیں گے، اور اگر مسلمانوں نے خلافت کی بات کی تو یہ تو ہم قیامت ہی ڈھا دیں گے اس جگہ پہ. اور جہاں تک خلافت کا تعلق ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے، بالکل معلوم ہے ہمیں یہ بات. اور ہماری زندگیوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ ڈیوٹی جو دنیا میں مسلمان کو دی گئی ہے کہ اگر خلافت قائم ہے تو اس کو اسٹیبلش، اس کو جاری رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اگر قائم نہیں ہے تو اس کو قائم کریں. بالکل. اور خلافت علی منہاج النبوہ، یعنی ایسی خلافت جس کی بنیاد نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر ہو، اس پر اس خلافت کی بنیاد رکھنا دوبارہ، اس کی بشارت ہمیں حضور کی احادیث میں واضح ملتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خلافت ختم ہو جائے گی، پھر جو اسٹیبلش ہوگی وہ علی منہاج النبوہ ہوگی. اور یہ خوشخبری ہمارے پاس ہے. اب ہم دور کو جب دیکھتے ہیں، زمانے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ انسانیت پر احسان ہوگا یہ کہ اگر انسانیت بھی اس خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کے تحت لے آئی جائے کہ وہ نظام کہ جس سے بہتر نظام انسانیت نے کائنات میں نہ کبھی دیکھا نہ دیکھے گا. ہم اگر اس کا 10% بھی اچیو کر سکے، 20% بھی اچیو کر سکے، یقین کیجئے انسانیت کی معراج ہو جائے گی. آج کے دور میں لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ریڈیکلس آرگومنٹ ہمارے ساتھ شروع کر دی گئی ہے. ایک جھوٹ جو ہمارے دانشور ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہمارے جو انٹلیکچوئلز ہیں، سیاستدان ہیں، ان کی ذہن، ان کی فکر، ان کی سوچ یا تو اتنی گھٹیا ہے یا وہ پلانٹڈ لوگ ہیں کہ جو اصل فکر اور سوچ کی طرف جانے ہی نہیں دیتے. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ڈیموکریسی اس ملک کا واحد راستہ ہے اور ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ناپاک نظام کوئی نہیں ہے، اور سارے سیاستدان فوجیوں کو گالیاں دیتے ہیں. جو فوجی حکمران آتے ہیں، فوجی حکمران کہتے ہیں ہم آتے اس لیے ہیں کہ سیاستدان کو لیپس کر جاتے ہیں، ملک کی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر پاتے، اور قوم ایک سائیکل میں گھومتی رہتی ہے. دوسری طرف ہم سے کہا جاتا ہے کہ یا تو لبرل ویسٹرن ڈیموکریسی، لبرل ویسٹرن لائف سٹائل اڈاپٹ کر لو، یعنی ایکسٹریم لبرلزم جس میں دین، عزت، آبرو، ایمان سب چھوڑ دو، فحش حرکتیں کرو، وہی ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم انگریزی بولو، یا تو وہ نظام اڈاپٹ کر لو. اس کے ریئیکشن میں یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان جیسے بیت اللہ اور فضل اللہ جیسی شریعت نافذ فساد برپا کروا کے ان کے جو شریعت کے نام پر دہشت گردی ہے اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کا ماڈل ہے، ایکسٹریمزم کو فروغ دیتے ہیں تاکہ یہ اسلام کا ماڈل ہے جو پاکستان میں آنے والا ہے یا پاکستان پر قبضہ کرنے جا رہا ہے. یعنی ہمیں کہا جاتا ہے کہ یا بش کو قبول کرو یا بیت اللہ کو قبول کرو، جیسے بیچ کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. اور اب وقت آ گیا ہے اس وشس سائیکل سے، اس ناپاک سائیکل سے نکالنے کے لیے. جب ہم تیسرے آپشن کی بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہ تو ہمیں یہ ماڈرن ڈیموکریسی چاہیے، نہ ہمیں ماڈرن ڈکٹیٹرشپ چاہیے، نہ ہمیں یہ کیپٹلسٹ سسٹم چاہیے، نہ یہ کمیونسٹ اکنامک ماڈل چاہیے، اور نہ ہمیں یہ جوڈیشل سسٹم چاہیے جو کفر کے نظام نے آج پوری دنیا میں مسلط کیا ہے، جو پاکستان میں بھی یہی نظام مسلط ہے. اس کی ہم آپ کو مثالیں دیتے ہیں. دیکھیے جوڈیشل سسٹم کی پہلے بات کریں.
پاکستان میں سب سے بڑے اس وقت دو چیلنجز ہیں. ایک چیلنج ملک میں یہ ہے کہ ملک میں کرپشن اس قدر شدید ہے کہ پورے ملک کو ہڑپ کر کے کھا رہا ہے. بالکل نو ڈاؤٹ. دوسرا دہشت گردی. اگر کوئی عدالتی نظام ملک میں بڑے بڑے عدالتی اور لیگل چیلنجز کا مقابلہ نہ کر سکے تو اس عدالتی نظام کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ پچھلے 20 سال کی مثال لے لیجئے, ایک کرپٹ آدمی کو پھانسی یا کوڑوں یا جرمانے کی قید کی سزا نہیں ہوئی ہے کرپشن پہ. بالکل. اور 10 سال ہو گئے ملک میں دہشت گردی خوفناک بھوت کی طرح سر اٹھا کے کھڑی ہوئی ہے, ہزاروں مسلمان شہید ہو چکے ہیں, ملک نعوذ باللہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اس عدالتی نظام نے ایک دہشت گرد کو پچھلے 10 سال میں پھانسی کی سزا نہیں دی. اس سے بڑی عبرتناک بات اور کیا ہوگی کہ ملک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا ہے, عدالتی نظام کولیپس کر چکا ہے. کوئی سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ مجھے بتا دیجئے کسی ایک دہشت گرد کو پھانسی کی سزا دی گئی ہو اس بات میں کہ اس نے خود کش حملہ کرنے کی کوشش کی. کسی بھی گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا, چاہے کوئی. پچھلے 10 سال تو لازمی لیجئے نا کہ 9/11 کے بعد سے جو شروع ہوا ہے. بالکل. جب یہ عدالتی نظام دہشت گردی میں کولیپس کر چکا ہے اور کرپشن کا علاج نہیں کر سکتا, پھر ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ خود ہی واضح ہو گیا کہ یہ وکیل, یہ جج, یہ سیشن کورٹ, یہ ہائی کورٹ, یہ سپریم کورٹ ڈیلیور ہی نہیں کر سکتے ہیں. اب کاسمیٹکس کرتے رہیں, جو مرضی کاروائیاں ڈالیں. مکان کے کرائے کا مسئلہ بھی تو 20 سال چل رہا ہے یہاں پر, تو کون سا عدل اور کون سا انصاف؟ جب ملک میں انصاف نہ ہو, عدل نہ ہو, عدالتیں انصاف نہ کر رہی ہوں, دہشت گردی, ظلم, زمین میں فساد برپا ہو اور عدالتی نظام ڈیلیور نہ کرے, اور پھر کہا جائے کہ یہی نظام تم ساری عمر اپنے سروں پہ اور گردنوں پہ مسلط رکھو, تو پھر ہم کیا کریں؟ Then we have to go for alternate options. No, this system is not delivering. ہم خلافت راشدہ کی طرف دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا ایک جوڈیشل سسٹم تھا کہ جہاں پہ خلیفہ وقت کو اپنی ذرہ لینے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑتا ہے, اور عدالت خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیتی ہے یہودی کے حق میں. یعنی ایک جیو جو کہ ایک سلیو کی حیثیت, غلام کی حیثیت شاید رکھ سکتا ہو اس معاشرے میں, اور اس سے آپ جب چاہیں اپنے فوجی بھیج کے اپنی ذرہ واپس نکلوا لیں, لیکن خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جج سے رجوع کرتے ہیں. حیرت انگیز ڈیسیژن. یہودی اس پہ مسلمان ہو جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر اور پرجلال خلیفہ, ایک بڑھیا ان سے پوچھ لیتی ہے کہ ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, آپ کو 2 چادریں کیسی ملی؟ جب تک کہ آپ جواب نہیں دیں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے مسرت پہ تشریف رکھتے ہیں تو پہلے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جب تک میں اللہ رسول کے حکم پہ تمہیں لے کے چلوں میری اطاعت کرنا, جب میں اس کے حکم پہ نہ چلوں تو پھر تم میری اطاعت نہ کرنا. ایسا رول ماڈل کوئی سیٹ کر سکتا ہے؟ یعنی وہ پتھر کا زمانہ تھا یا وہ فیوچرسٹک ہے جس طرح ہم یہ کہتے ہیں؟ تو جوڈیشل سسٹم کی یہ بات ہو. جو ہمارا اکنامک ماڈل ہے, یہ اکنامک ماڈل ہے ہی اللہ اس کے رسول سے جنگ. سود اور ربا اور بینکنگ سسٹم پہ جو بنیاد ہے, جب پورا ملک اس کا اکنامک ماڈل ہی اللہ رسول سے حالت جنگ میں ہو, اور ہم پوری دنیا میں کولیپس کر رہا ہے یہ نظام, اور ہم سے کہا جا رہا ہے اسی نظام کو سنبھالنے کی کوشش کرو, اسی نظام کو چلاؤ, یہی تمہاری آخرت, یہی تمہاری دنیا, اور کوئی حل تمہارے پاس نہیں ہے. تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی. اور جہاں ہمارے پولیٹیکل ماڈل کا تعلق ہے, اس سے بڑا فساد کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو 250 سیاسی جماعتیں ہیں, لٹرلی استغفر اللہ, ایکسکیوز مائی لینگویج, کتوں کی طرح, بلیوں کی طرح لڑتے ہیں یہ آپس میں. نہ ملک کا مفاد ہے, نہ ان کو دین کا مفاد ہے, نہ ملت کا مفاد ہے, نہ امت کا مفاد ہے, نہ دین کی عزت اور آبرو کا کوئی لحاظ ہے. بے شرم حکمران. اگر کم از کم اتنا ہی کیریکٹر ان میں ہوتا کہ 1948 میں قائد اعظم نے جو رول ماڈل سیٹ کر دیے تھے ہمارے لیے ایک سیاسی لیڈر کے طور پر, کہ جب 1.5 روپے کا موزہ قائد اعظم کے لیے کوئی خرید کے لے آیا تو انہوں نے واپس کر دیا کہ غریب ملک کے سربراہ کو جائز نہیں ہے کہ 1.5 روپے کا موزہ پہنے. جب 35-40 روپے کا فرنیچر گورنر جنرل ہاؤس کے لیے آیا تو اس میں سے دیکھا کہ ایک کرسی محترمہ فاطمہ جناح کے لیے ہے, تو اس کرسی کے پیسے کہا کہ فاطمہ جناح کی جیب سے کاٹو. جب فائنانس منسٹری کو بائی پاس کر کے قائد اعظم نے خود اپنے جہاز کے اندر ایک ٹیبل فٹ کروا لی کہ میں جب جاتا ہوں تو میں سفر کرتا ہوں تو مجھے لکھنے میں آسانی ہوگی, تو فائنانس منسٹر نے اعتراض کیا کہ آپ نے رولز اینڈ ریگولیشنز کو بائی پاس کر کے ایک ٹیبل لگوا لی ہے, آپ کو فائنانس منسٹری کو لکھنا چاہیے تھا. تو قائد اعظم نے معذرت کی, اپنا آرڈر کینسل کر دیا. اتنا کردار تو کم از کم آج کے سیاستدان دکھا دینا, کم از کم اگر خلفائے راشدین والا نہیں دکھا سکتے ہیں تو یہ تو 1948 ہے. اگر اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم وہی کہتے ہیں کہ اس کو, کیونکہ قائد اعظم نے وہ کردار دکھایا جو خلفائے راشدین کا کردار ہے. امانت اور دیانت کا وہ معیار سیٹ کیا ہے کہ جو آج کے دور کے حکمران, ہمارے آج کے حکمران خوابوں میں نہیں سوچ سکتے. لیڈ بائی ایگزامپل. کیونکہ یہ جس خیانت میں, جس ناپاک پلیتی میں اور جس حرام کے مال میں زندگی یہ گزارتے ہیں, وہی بات کہ جو مردار کھانے والا گدھ ہو نا, اس کو شاہین کی پرواز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حلال رزق اپنا شکار کر کے کھایا جائے اپنے قوت بازو سے, تو اس کو کیا کہتے ہیں. کیونکہ یہ سارے گیدڑوں کی طرح, ولچرز کی طرح, گدھوں کی طرح حرام کھانے والے, مردار کھانے والے.